کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب تیزی سے ترقی کر رہا ہے؟ مفت علاج، سستی روٹی، اپنا گھر اسکیم اور بہت کچھ۔ جانیے وہ تمام اقدامات جو عوام کی زندگی بدل رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شدید مشکل حالات میں چیلنج کے طور پر پنجاب حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والی مریم نواز نے ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ کر دکھایا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مریم نواز صوبہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی ایسی وزیر اعلیٰ ہے جنہوں نے 1 سال کی مختصر مدت میں 80 ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں سے 50 سے زائد مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کی حکومتی ٹیم کو صوبہ پنجاب میں اپنی شناخت قائم کرنے کے لیے شدید محنت کرنا پڑی اور کٹھن حالات میں سے گزرنا پڑا ہے۔ تاہم ان کی محنت، ویژن، دور اندیشی اور عوامی خدمت کے جذبے نے آج انہیں نہ صرف پنجاب بلکہ دوسرے صوبوں کے لیے بھی ایک رول ماڈل بنا دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح مریم نواز نے ایک مختصر مدت میں اپنی حکومت کی دھاک بٹھائی اور نہ صرف صوبے کے عام عوام بلکہ طلباء کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ناظرین، موجودہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز کی حکومت کو عوام کے درمیان مسلسل پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ یوں تو اس غیر معمولی تبدیلی کی بے شمار وجوہات ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ ان کے عوامی مسائل کے حل کی جانب اہم اقدامات ہے۔ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کی سیاسی وراثت کو سنبھال کر عوامی فلاح کے منصوبوں کو آگے بڑھایا ہے۔ انہوں نے صحت، تعلیم اور بنیادی انفراسٹرکچر میں بہتری لانے کو اپنا مشن بنایا، تو عوام نے ان میں ایک نرم دل اور عوامی رہنما کی خصوصیت دیکھی جو لوگوں کے مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مریم نواز نے حکومت کی جانب سے عوامی رابطے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی میں عوام الناس کی مشاورت اور فلاحی اقدامات کی بڑھوتری نظر آتی ہے۔ مریم نواز کی پذیرائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً عوام سے رابطے میں رہ کر ان کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھتی ہے اور ان پر فوری رد عمل بھی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی سیاسی پوزیشن نے بھی انہیں ایک مضبوط رہنما کے طور پر متعارف کروایا ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے خوشحالی اور ترقی کے نئے امکانات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کی قیادت میں عوام کو روشن اور بہتر مستقبل کے امکانات نظر آ رہے ہیں جن کے باعث ان کی حکومت کو دن بدن پذیرائی مل رہی ہے۔ مریم نواز نے اپنے 1 سالہ دور حکومت میں بے شمار ایسے عوام دوست منصوبے شروع اور مکمل کیے ہیں جو عوام کو ماضی کی حکومتوں میں دیکھنے کو نہیں ملے۔ آئیے آپ کو ان شاندار منصوبوں سے متعلق بتاتے ہیں جو مریم نواز کو پنجاب میں ایک مقبول عام عوامی لیڈر بنانے میں سنگ میل ثابت ہوئے ہیں۔ ویورز، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1 سال کے مختصر مدت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 80 ترقیاتی منصوبے شروع کیے جن میں سے 50 سے زائد منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ ان منصوبوں میں پنجاب کے عوام کے لیے رمضان نگہبان پیکج، سستی روٹی، بجلی کے بلوں میں ریلیف، کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر اسکیم، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، ای بائکس، روشن گھرانہ پروگرام، ایئر ایمبولینس اور کلینک آن ویلز جیسے شاندار اور عوام دوست منصوبے شامل ہیں۔ مریم نواز کی اس مختصر دور حکومت میں موبائل فیلڈ ہسپتال، طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ، لیپ ٹاپ اسکیم، نیوٹریشن پروگرام، کسانوں کے لیے سپر سیڈرز، ایگریکلچر انٹرنشپ پروگرام اور لائف سٹاک کارڈ کا اجرا، خواتین کے لیے مفت مویشی تقسیم، ویمن ہاسٹل، ڈے کیئر سینٹرز، ورچوئل پولیس اسٹیشن، فری وائی فائی، پنک بٹن، دھیرانی پروگرام جیسے منصوبے شروع کیے گئے۔ المختصر کہ انہوں نے صوبے کے ہر طبقے کے لیے ایک نئی سوچ کے تحت وہ اقدامات اٹھائے ہیں جن کے باعث ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو گئے ہیں۔ یوں تو مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ بے شمار عوام دوست منصوبوں کا صحرا اپنے سر باندھا ہے، جن میں سے چند مشہور و معروف منصوبوں کا ذکر کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک حقیقی عوامی نمائندہ قوم کی ضرورت کا کس طرح خیال رکھ سکتا ہے۔ نگہبان رمضان پیکج۔ تو دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نگہبان رمضان پیکج کی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ پروگرام 7 مارچ 2024 کو لانچ کیا گیا تھا، جس میں مستحق خاندانوں کو ماہ رمضان میں مفت راشن فراہم کیا گیا۔ اپنی نوعیت کے اس منفرد پروگرام کے تحت 64 لاکھ مستحق افراد کو ان کی دہلیز پر نگہبان پیکج دیا گیا۔ اس پیکج میں بنیادی اشیاء خرود و نوش جیسے 10 کلو آٹا، 2 کلو چاول، چینی، کھانے پکانے کا تیل اور بیسن وغیرہ شامل تھا۔
यूँ तो हर हुकूमत ही रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में रिलीफ पैकेज का ऐलान करती आई है, लेकिन जिस तरह मरियम नवाज ने मुस्तहकीन को उनका हक दहलीज पर पहुंचाया है, ये अपनी मिसाल आप है। रोशन घराना प्रोग्राम। रोशन घराना प्रोग्राम की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट का ऐलान वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 26 मार्च 2024 को किया था, जिसके लिए 12.6 बिलियन रुपए के बजट के साथ माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 50 महफूज सार्फिन को फेज 1 में बेल्टिंग के जरिए सोलर सिस्टम दिया जाएगा। उसके बाद पंजाब भर के दीगर सार्फिन को भी बतदरीज घरेलू सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। एक सोलर सिस्टम में जदीद सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी और दीगर मुताल्लिका लवाजमात शामिल होंगे। मरियम नवाज साहिबा की इस मंसूबे से भी आवाम पर बिजली के भारी भरकम बिल्स का बोझ कम होने जा रहा है और वो शमसी तवानाई से हासिल होने वाली मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। सस्ती रोटी प्रोग्राम। सस्ती रोटी प्रोग्राम का शुमार मरियम नवाज के उन बेहतरीन मंसूबों में से होता है जिनके बायस वो गरीब आवाम की पसंदीदा तरीन वजीर आला बन गई है। 14 अप्रैल 2024 को शुरू किए गए सस्ती रोटी प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर की गई है, जो कि 20 रुपए से भी तजावुज कर चुकी थी। मरियम नवाज की सस्ती रोटी प्रोग्राम के बायस पंजाब में रोटी दीगर सूबों की निस्बत सस्ती है और इस प्रोग्राम ने मरियम नवाज को दीगर सूबों के अवाम के लिए एक मिसाली वजीर आला के तौर पर भी पेश किया है। फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और एयर एम्बुलेंस। सेहत के शोबे की बात की जाए तो 2 मई 2024 को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था, जिसके तहत 32 मोबाइल अस्पताल पंजाब के 36 अजला में दूर दराज इलाकों में आवाम की दहलीज पर सेहत की सहूलियात पहुँचाएंगे। फील्ड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक और ECG की सहूलत के अलावा 130 अद्वियात मौके पर मुफ्त मिलेंगी। ये फील्ड अस्पताल सालाना 1.5 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे, जो मरियम नवाज के गरीब नवाज सोच की अक्कासी करते हैं। इसके अलावा 10 मई 2024 को वजीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया, जिसके तहत उस वक्त पंजाब भर में 244 क्लिनिक ऑन व्हील्स सूबा भर के शहरों में मौजूद कच्ची आबादियों को सेहत की सहूलत फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का आगाज भी किया, जो कि पाकिस्तान में अपनी नौयत का जदीद और पहला मंसूबा है। 21 जुलाई 2024 को एयर एम्बुलेंस के जरिए एक 40 साल मरीजा को मियावाली से रावलपिंडी इलाज की गर्ज से लाया गया था और इस इकदाम को मुल्क भर की आवाम ने खूब सराहा था। ये एयर एम्बुलेंसेस सैलाब या जंगल की आग के दौरान फिजाई निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे और साथ ही साथ किसी नागहानी सूरत में रेस्क्यू टीमों के नकलो हमल के लिए भी इन्हें इस्तेमाल में लाया जाएगा। मरियम की दस्तक ऐप और हिम्मत कार्ड। दस्तक ऐप मरियम नवाज का एक और शानदार मंसूबा है जो उनकी जदीद सोच की तर्जुमानी करता है। 5 जून 2024 को मरियम की दस्तक ऐप लॉन्च की गई, जिसके तहत खवातीन, बुजुर्ग शहरी, बीमार और स्पेशल अफराद 70 से ज्यादा अवामी और कारोबारी सहूलियात अपनी दहलीज पर हासिल कर सकते हैं। शहरी ये सहूलियात वेब पोर्टल और हेल्पलाइन 1202 पर भी कॉल करके हासिल कर सकते हैं। दस्तक ऐप के जरिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस और स्टैंपिंग जैसी खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। इसी तरह 3 अक्टूबर 2024 को सूबा पंजाब में भी खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा भी किया गया, जिसके तहत नादरा में रजिस्टर्ड 5000 स्पेशल अफराद को हर 3 माह के बाद 10,500 रुपए वजीफा मिलेगा। ये कार्ड सफरी कार्ड है। ये कार्ड सफरी कार्ड के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, जिससे खुसूसी अफराद ऑरेंज लाइन ट्रेन, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की मेट्रो बस पर भी सफर कर सकेंगे। मरियम नवाज की ये गरीब परवर मंसूबे उन्हें अवाम के करीब ले गए हैं और उनकी मकबूलियत में इजाफे का बायस बने हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम। 21 अगस्त 2024 को मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का बिलासूद कर्जा आसान इकसात पर दिया जाएगा, जिसकी अदायगी कर्जा लेने वाला 7 साल में करेगा। इस प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा आसान कारोबार स्कीम के तहत भी पंजाब हुकूमत की जानिब से हुनरमंद अफराद को कारोबार शुरू करने के लिए बिलासूद कर्जा मुहैया किए जा रहे हैं, जिससे सूबा खुशहाली की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। धी रानी प्रोग्राम। मरियम नवाज का धी रानी प्रोग्राम भी अपनी नौयत का एक इंतहाई मुनफरिद प्रोग्राम है, जिसके बायस पंजाब हजारों की तादाद में लड़कियां इज्जत के साथ अपने नए घर रुखसत हुई हैं। 11 जनवरी को वजीर आला पंजाब की जानिब से धी रानी प्रोग्राम का इफ्तिताह 51 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों से हुआ था। 9 बियाता जोड़ों में 5 मसीही
اور ایک اسپیشل افراد کا جوڑا بھی شامل تھا۔ اس پروگرام کے تحت ایک سال میں 3000 اجتماعی شادیاں کروائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 1500 اجتماعی شادیوں کا آغاز کیا گیا۔ پروگرام کے تحت نوبیاحتہ جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی جبکہ گھر کا بنیادی سامان تحفتاً فراہم کیا جاتا ہے۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام۔ مریم نواز کی ہونہار اسکالرشپ نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یہ پروگرام 4 دسمبر 2024 کو لانچ کیا گیا۔ ہونہار انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام کے تحت حکومت پنجاب تمام 50 پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں، 16 میڈیکل کالجز، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے 131 گریجویٹ کالجز کے ساتھ ساتھ لمس، فاسٹ نیشنل یونیورسٹی اور کامسٹ جیسے اور اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیوں کے 68 منتخب شعبوں کے انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام کے اخراجات برداشت کر رہی ہے۔ اس پروگرام کے لیے 2.5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، نسٹ اور 7 دیگر پنجاب کی معروف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو 30,000 سالانہ وظائف کی پیشکش کی جائے گی، جس کے لیے صرف اس سال حکومت 7 ارب روپے سے زائد کا سرمایہ خرچ کرے گی۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام اگلے 4 سالوں میں 1,20,000 سے زائد طلباء اور 8 سالوں میں 130 ارب روپے سے زیادہ کے مجموعی سرمایہ کے گرد گھومے گا۔ 6 فروری 2025 کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ دیگر صوبوں کے طالب علموں کو دینے کا بھی اعلان کیا، جس کے باعث ان کے اس شاندار ویژن سے دوسرے صوبوں کے طلباء بھی مستفید ہو سکیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 80 منصوبے شروع کیے، جن میں سے 50% زائد مکمل ہو چکے ہیں۔ جن منصوبوں کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یہ خاص وہ منصوبے ہیں جن کے باعث ان کی عوام میں مقبولیت بڑھی ہے۔ خاص طور پر مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام نوجوانوں میں بے حد مقبول ہوا ہے۔ اس پروگرام کے تحت مریم نواز نے مختلف اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے دورے کیے ہیں، جہاں طلباء کی جانب سے ان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا۔ مریم نواز کے اس تعلیم دوست منصوبے نے حقیقی معنوں میں طلباء کے دلوں میں گھر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منصوبہ دیگر منصوبوں کی نسبت مریم نواز صاحبہ کے دل کے زیادہ قریب ہے۔ مریم نواز نے صرف اپنی کارکردگی سے ہی نہیں بلکہ اپنے سیاسی چلن سے بھی عوام کے دل جیتے ہیں اور پارٹی کو مشکل حالات میں سنبھالا دیا ہے، جو ان کی مقبولیت کا باعث بنی۔ جب مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار تھی تو اس وقت مریم نواز نے سیاسی میدان میں اپنی جدوجہد کو عوامی سطح پر بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ خاص طور پر جب نواز شریف علاج کی غرض سے کافی عرصہ لندن میں مقیم رہے تو اس وقت ان کی جاندار بیانات اور سیاسی موقف نے عوام میں ایک جذباتی رد عمل پیدا کیا، جس نے انہیں ایک سیاسی لیڈر کے طور پر پہچان دی۔ اس کے علاوہ مریم نواز نے اپنے حلقوں میں عوامی مسائل کو اہمیت دی ہے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مقامی سطح پر ان کا عوام سے براہ راست رابطہ ان کے مسائل کے حل کی کوششیں ان کی مقبولیت میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل میں بھی جان ڈال دی ہے، جو کہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے کمزوری رہا ہے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل کو مؤثر اور متحرک بنا کر پاکستان کی سیاست میں ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سیل کو ٹکر دینے کے لیے مریم نواز نے نون لیگ کی جانب سے اس میدان میں بھی بھرپور توجہ دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا بیانیہ عوام تک پہنچایا، مخالفین کو نشانہ بنایا اور اپنے والد نواز شریف اور پارٹی کی کامیابیوں کو اجاگر کیا، جس کا عوامی حلقوں پر مثبت اثر پڑا اور لوگ ان کے قریب ہونے لگے۔ مریم نواز نے اپنی شخصیت کو ایک طاقتور اور منفرد سیاسی رہنما کے طور پر پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ذریعے عوامی مسائل اور سیاسی معاملات پر مؤثر تبصرے کیے اور ان کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی کیے۔ ان کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر متحرک رہ کر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل کو ٹکر دینے کے لیے ویڈیوز، تصاویر اور تحریری مواد کے ذریعے عوامی حمایت حاصل کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کے اس اقدام نے نون لیگ کو ایک نئی سیاسی طاقت دی ہے اور اب ان کی عوامی خدمات سے عوام نہ صرف مستفید ہو رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ بھی لے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز نے اپنی 1 سالہ حکومت میں عوام کی وہ خدمت کی ہے جو عثمان بزدار اپنے 3.5 سالہ دور میں بھی نہیں کر پائے۔ مریم نواز کا ماننا ہے کہ ان کی یہی کارکردگی آگے چل کر ان کی مقبولیت کا سبب بنے گی۔ مریم نواز کا ماننا ہے کہ پنجاب کے سیاسی محاذ پر وہ اپنی حکومتی کارکردگی بڑھا کر مقبولیت بھی بحال کر پائیں گی اور اپنی سیاست بھی کر پائیں گی۔ ایک وقت تھا جب پنجاب میں اراکین اسمبلی میں کچھ تذبذب پایا جانے لگا تھا، تاہم نواز شریف نے ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، جس سے ان کے تحفظات دور ہوئے ہیں اور اب وہ منصوبوں کے ساتھ ساتھ سیاسی محاذ پر بھی کام شروع کر چکے ہیں۔
مریم نواز نے جب اقتدار سنبھالا تو فارم 45 اور فارم 47 کا شور تھا۔ ایسے افراتفری کے حالات میں انہوں نے اس حکومت کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اپنی کابینہ تشکیل دے کر خاموشی سے عوامی خدمات میں لگ گئی، اور آج ان کی مسلسل محنت رنگ لائی ہے، جب ان کے منفرد منصوبوں سے نہ صرف عوام مستفید ہو رہے ہیں بلکہ ان کی مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے عوام کی مقبولیت کا یہ سفر انتہائی کٹھن مراحل سے گزر کر طے کیا ہے۔ آج اگر پنجاب کے حالات بدل رہے ہیں تو اس میں ان کی سیاسی میچورٹی کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ دیگر صوبوں کی نسبت پنجاب میں امن و امان کی صورت کا قائم رہنا بھی مریم نواز کی ایک بڑی کامیابی ہے، جس کی داد بنتی ہے۔ عوام دوست منصوبوں، مضبوط سیاسی موقف اور لگن کے باعث مریم نواز اس وقت پاکستان کی ایک مقبول عام وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں۔ بطور وزیر اعلیٰ ان کا دور بھلے ہی 1 سال پر محیط ہے، لیکن اس 1 سال کے اثرات آئندہ کئی دہائیوں پر پڑتے نظر آ رہے ہیں۔